جو پھول جہاد کا لگا اور آپ صلی اللہ علیہ جزاکم اللہ اسی طرح کہتے رہو، مجھے بھی مزہ آئے گا، آپ کو بھی آئے گا۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ یہ درود شریف اور پڑھا کریں، درود شریف بہت پڑھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجدنا فیہ ما وجدنا، ہم نے جو پایا سو پایا درود شریف۔ درود شریف میں کمی مت کرنا، حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، فرماتے تھے کہ درود شریف کا سننا، سنانا، پڑھنا، پھیلانا، اس میں فرماتے تھے قرب الہی یقینی ہے اور دونوں جہانوں کی خیریں اس میں ہیں، اور بہت اس پر حضرت کی محنت ہے۔ ان کی کتاب فضائل درود شریف، حضرت کے آپ جانتے ہیں علمی بہت بڑی حیثیت، آج کل کے جاہل ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علمیت دی ہے، 24 جلدوں میں الکنز المتواری، بخاری شریف کی جلدیں اٹھا کے دیکھو، اگر عقل اور علم ہے، اللہ نے ان کو کتنی علمیت عطا کی۔ اور اوجز المسالک، موطا امام مالک کی شرح لکھی، وہ عالم عرب میں چھپی ہے، مصر، بیروت، سعودی کتب خانوں میں آپ کو ہر جگہ۔ اور حضرت کی عادت شریفہ تھی کہ اپنی تصنیفات حرمین شریفین کے بڑے اکابر اور بزرگوں کو بھی دے دیا کرتے تھے، بھیج دیتے ہدیہ۔ تو حضرت کے اس شرح پر ایک مالکی مذہب کے بہت بڑے بزرگ جو حرم نبوی میں مدرس تھے اور بہت بڑی عمر کے تھے، بڑا حلقہ درس تھا، جب ان کو حضرت کی یہ کتاب مبارک ملی تو حضرت انہوں نے آگے سے شکریہ کا جو خط لکھا، اس میں 2 باتیں لکھی۔ ایک تو فرمایا شیخ زکریا نے حنف الموطا، موطا کو حنفی بنا دیا۔ یہ ایک ظریفانہ عالمانہ ان کا حضرت کے شان میں یہ الفاظ مبارکہ ہیں۔ اور دوسری بات، آپ نے اتنی جزیات ہمارے مذہب کی آپ نے جمع کر دی ہیں کہ ہمیں اپنے کتابوں سے بے نیاز کر دیا، اب ہمیں مزید اوپر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے حضرت کی علمیت پر۔ اسی طرح بخاری شریف کی شرح حضرت نے لکھی ہے۔ میں عامی آدمیوں کی بات نہیں کرتا، آج کل سند بھی میرے طرح پڑھ نہیں سکتے اور وہ بھی علامے بن جاتے ہیں اور بزرگوں پر تنقید کرتے ہیں، اپنے بڑوں پر اپنی سند کو رونتے ہیں۔ جو اپنے اکابر پر اعتماد نہیں کرتا وہ سند کو پھاڑ دے، کیونکہ ہماری سند حدیث انہی سے ہو کے جاتی ہے، تو ان پر ہم تنقید کریں؟ ہماری علمی سندیں، حفظ کی، تجوید کی اور روحانیت کی، سلسلے کی ساری سندیں ان اکابر کے ساتھ وابستہ ہیں، تو اپنی سند پر کوئی تنقید کرے تو خود سوچے وہ کیا ہے۔ میں بات کرتا ہوں ایک ایسی ہستی کی، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے، وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، دارالعلوم حقانیہ کے مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم کے والد گرامی میرے استاد مکرم ہیں، میں نے حدیث پاک ان سے پڑھی۔ تو حضرت ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ہم سمجھتے تھے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بزرگ ہیں، بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، لیکن ان کی علمیت کا مجھے اس وقت پتہ چلا جب بخاری شریف کی تقریر آئی۔ ہم سمجھے یہ صرف صوفی نہیں، یہ بہت بڑے علامہ، بہت بڑے محدث ہیں، اور شیخ الحدیث نام ہی حضرت کے ساتھ، آج آپ صرف کہیں حضرت شیخ الحدیث، اتنا آپ کہہ دیں، ہندوستان میں کہہ دیں، پاکستان میں کہہ دیں، دنیا بھر میں فوراً ذہن مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جائے۔ اور ایک عجیب لطیفے کی بات آپ کو سناؤں، مدینہ منورہ ایک دفعہ خط گیا ڈاک، کسی نے لکھا حضرت شیخ الحدیث مدینہ منورہ،
بس سعودی عرب، اور عرب ڈاکیا وہ خط لے کر سیدھا حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا۔ حالانکہ وہاں مصر کے، شام کے بڑے محدثین رہتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں، اب بھی ہیں، وہاں کبھی نہیں ہے علماء کی، اہل علم کی، لیکن عجیب بات یہ کہ نام اوپر نہیں لکھا ہوا، اور صرف حضرت شیخ الحدیث مدینہ منورہ اتنا لکھا ہوا ہے، اور ڈاکیے نے جا کے سیدھا حضرت کو وہ خط پہنچایا، عرب ڈاکیہ نے۔ تو یہ دلیل ہے۔ پھر حضرت کا جب جنازہ اٹھا ہے، یہ بھی عجیب ہے، اپنے اکابر کو سمجھو۔ مولانا الیاس گومن کے ساتھ مجھے محبت اسی لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریر کا بھی بڑا ملکہ دیا ہے۔ ہم ہندوستان میں دیکھا، مجھ سے کئی پوچھتے تھے مولانا الیاس صاحب نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ بھئی آپ کو کیا پتا، ہم نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، ہم ان کے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ملکہ دیا ہے، وقت کے مطابق بات کرتے ہیں، سمجھدار بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اپنے اکابر اور اسلاف پر اعتماد ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں پر اعتماد رکھے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس سے آگے پیچھے نہ ہو۔ تو ہمارے اکابر پر ان کے شاگردوں کا بے انتہا اعتماد تھا۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا جنازہ اٹھا مدینہ منورہ میں، گنبد شریف کے سائے میں ان کا مکان تھا، وہاں ہم بیٹھتے رہتے تھے۔ میں ایک دفعہ 6 مہینے مدینہ منورہ رہا، زیادہ وقت ہم وہیں رہتے تھے حضرت کے قدموں میں، حضرت کے پاس، اور بالکل یہ روضہ اقدس کے سامنے قریب ترین مکان تھا۔ اب وہ حرم کے اندر ہے، باب بلال سے داخل ہوں تو وہ مسجد نبوی شریف کا حصہ ہے۔ ان کے وفات کے بعد فوراً یہ ہو، حضرت کا جب جنازہ اٹھا، اس جنازے میں موجود عالم نے مجھے خود بتایا 5 امام حرم پاک کے مسجد نبوی شریف کے جنازے کے ساتھ گئے۔ حالانکہ یہ وہاں آپ میں سے کئی حج کو، عمرے کو گئے ہوں گے، نہیں گئے تو اللہ آپ کو لے جائے۔ وہاں کے امام جنازے کے ساتھ نہیں جاتے، بس جنازہ پڑھایا، لوگوں نے اٹھایا لے گئے۔ لیکن یہ جنازہ ایسا تھا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا کہ 5 امام گئے اور اخیر تک قبر پر کھڑے رہے، اخیر تک، اور جگہ بھی وہ ان کو ملی ہے جو آج کل کسی کو نہیں مل سکتی۔ صحابہ کرام اہل بیت پاک کے قبور مبارکہ کے درمیان ان کو جگہ عطا ہوئی، اور ان کے پیر، ہمارے دادا پیر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف بھی دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ بہت قریب ترین اہل بیت پاک، سیدہ عائشہ امہات المومنین، بنات اطہار اور اہل بیت گرامی کے بالکل قریب جگہ ہے۔ اللہ پاک نے ان پر یہ احسان کیا، کرم کیا، یہ ہمارے اکابر ہیں۔